دنیا بھر سے تمام پاسٹرز، تھیولوجی کے اسٹوڈنٹس اور چرچ کے اراکین، آپ سب کو سلام۔ میں جنگ بنگ سکھ ہوں، جو کہ شنچنی چرچ آف جیزس میں بطور قبیلے کا رہنما یسوع کے شاگرد متھائس کے نام پر مقرر کیا گیا ہوں۔ آج میں مکاشفہ 10 باب کے کلام کی گواہی دینے جا رہا ہوں۔ مکاشفہ 10 باب۔ مکاشفہ 10 باب کا عنوان آسمان سے ظاہر شدہ کتاب اور وعدہ کیا گیا پاسٹر ہے۔ تو ایک بار پھر دہراتے ہیں، آسمان سے ظاہر شدہ کتاب اور وعدہ کیا گیا پاسٹر۔ اس لیے اہم نکات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کتاب آسمان سے کس طرح نازل ہوئی، تاکہ اس کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جا سکے۔ یہ کون ہے؟ یہ خدا ہے۔ خدا کس کو دیتا ہے؟ خدا یسوع کو دیتا ہے۔ یسوع اسے ایک فرشتہ کو دیتے ہیں، اور فرشتہ یوحنا کو دیتا ہے، اور یوحنا خادموں کو دیتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک نہیں؟ اور یہ مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت میں درج ہے۔ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، لیکن یہ خدا ہی ہے جس نے یہ کلام یسوع کو دیا، اور یسوع اسے ایک فرشتہ کو دیتے ہیں۔ فرشتہ یوحنا کو دیتا ہے، اور یوحنا خادموں کو یہ کلام دیتا ہے۔ یوحنا ظاہر ہوتا ہے، جو یسوع مسیح کا مکاشفہ اس کے خادموں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یہ یوحنا کون ہے؟ یہ ہمارے لیے مکاشفہ کی کتاب سے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو وہاں یوحنا ہے جب مکاشفہ کی کتاب تحریر کی جاتی ہے، اور یہاں بھی یوحنا ہے جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت تکمیل کو دیکھتا اور گواہی دیتا ہے۔ مرکزی حوالہ میں ہم ماضی کے 2000 سال پہلے کے یوحنا کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ تکمیل کے وقت کے یوحنا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ہم اس کا نام نیا یوحنا رکھیں گے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا کردار ہے جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ایک پاسٹر ہے جسے یہ ظاہر شدہ کلام موصول ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہوشیہ 12 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے بہت سے نبیوں سے بات کی، لیکن وہ نبیوں کو ظاہر شدہ کلام نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے ان کے ذریعے تمثیلیں بیان کی۔ لہٰذا جب وہ پیشن گوئی کرتا ہے تو چونکہ کوئی جسمانی وجود نہیں ہے، اس لیے رویا دکھاتا ہے، اور رویا کو تمثیلی زبان میں درج کرتا ہے۔ تاہم جس وقت پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، تب جسمانی ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ لہٰذا جس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے وہ جسمانی ہستی ہے، اور جب یسوع ایک ایک کر کے مہریں کھولتے ہیں اور اس کلام کو پورا کرتے ہیں، تو ان کے علاوہ ایک گواہ ہے جس نے تمام واقعات کو دیکھا اور سنا، اور وہ کون ہے؟ یہاں یہ یوحنا ہے۔ مکاشفہ 10 باب کے خاکے کو دیکھتے ہوئے پہلے ہم آسمان سے کھلی کتاب دیکھتے ہیں، اور پھر ہم 7ویں نرسنگے کا بھید دیکھتے ہیں، اور ہم یوحنا کو دیکھتے ہیں جس نے کھلی کتاب حاصل کی اور اسے کھا لیا، اور اس کے مقرر کردہ کام کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم مکاشفہ 10 باب کو اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مکاشفہ 10 باب اس کی پہلی 4 آیات کو ایک آواز میں پڑھیں گے۔ مکاشفہ 10 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا۔ اس کے سر پر دھنک تھی، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا داہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں۔ اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہے ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ آمین۔ جی، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑھے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس کے سر پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک قوس قزح ہے، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند ہے، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند۔ تو مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے نگاہ کی، پھر میں نے دیکھا۔ پھر کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ جس وقت پیشن گوئی تحریر کی گئی اس وقت یہ یوحنا رسول تھا، تاہم تکمیل کے وقت یہ نیا یوحنا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ چنانچہ یوحنا نے ایک رویا دیکھی، تاہم نیا یوحنا جسمانی وجود کو دیکھتا ہے،
اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا طومار تھا جو کھلا ہوا تھا، اور اس نے اپنا دایاں پاؤں سمندر پر اور بایاں پاؤں خشکی پر رکھا، اور وہ شیر کی دھاڑ کی طرح اونچی آواز سے چلایا، اور جب وہ چلایا تو 7 گرجوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ چنانچہ جب 7 گرجوں کی آوازیں سنائی دیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لکھنے ہی والا تھا، لیکن میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، جو باتیں 7 گرجوں نے کہی ہیں اسے پوشیدہ رکھ اور اسے تحریر نہ کر۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ تو یہاں آسمان سے کھلی کتاب موجود ہے اور ایک زور آور فرشتہ ہے جو اس کھلی کتاب کے ساتھ نیچے آتا ہے۔ پھر ہمیں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا زور آور فرشتہ کون ہے۔ مکاشفہ 8 باب میں جب آخری مہر کھولی جاتی ہے تو 7 فرشتے ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے 7 نرسنگے حاصل کیے، لیکن یہ فرشتہ ان 7 فرشتوں سے کچھ مختلف ہے۔ اور مکاشفہ 9 باب میں 6واں فرشتہ نرسنگا پھونکتا ہے۔ اس کے بعد مکاشفہ 11 باب میں 7واں فرشتہ اپنا نرسنگا پھونکتا ہے۔ ان 2 واقعات کے درمیان مکاشفہ 10 باب میں اس کھلی کتاب کے ملنے کا ایک واقعہ ہے، اور لکھا ہے کہ یہ فرشتہ آسمان سے نیچے آتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ فرشتہ آسمان سے نیچے آتا ہے؟ یہ در حقیقت روحانی دنیا سے اس زمین پر آتا ہے، اور یہ فرشتہ بادلوں کو اسی طرح اوڑے ہوئے ہے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ بادلوں میں ملبس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے۔ خروج 19 باب اور حزقیل پہلے باب میں جب بھی خدا ظاہر ہوا وہ ایک گھنے بادل میں ظاہر ہوا۔ بالکل اسی طرح یہ فرشتہ بھی بہت سے دوسرے فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سر پر ایک قوس قزح ہے، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند ہے، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب مکاشفہ پہلا باب اس کی 13 تا 16 آیات میں ہے۔ یہ کس کی ظاہری صورت ہے؟ یہ یسوع مسیح کی ظاہری شکل سے مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا وہ یسوع کے ظہور میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع کے وعدے کے مطابق آتا ہے، اور وہ یسوع کے ظاہر کردہ کلام کو پہنچاتا ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پیدائش 9 باب اس کی 13ویں آیت میں قوس قزح ایک عہد کی علامت ہے، اور مکاشفہ پہلے باب اس کی پہلی آیت میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ایک فرشتہ لائے گا اور یوحنا کو دے گا، اور اس طرح یہ ایک فرشتہ ہے جو اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک قوس قزح یہاں موجود ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کھلا طومار ہے۔ یہاں چھوٹا کھلا طومار کیا ہے؟ مکاشفہ 5 باب میں خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہروں سے بند ایک طومار ہے، اور چونکہ یسوع غالب آئے اس لیے وہ کتاب لینے کے قابل ہیں۔ اور مکاشفہ 6 باب میں یسوع نے 6 مہریں کھولیں، اور مکاشفہ 8 باب میں یسوع نے آخری مہر بھی کھول دی۔ چنانچہ اب اس کے ظاہر ہونے کے بعد وہ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اسے یوحنا کو دے۔ اس لیے یہ کھلی کتاب ظاہر شدہ کتاب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ فرشتہ ظاہر شدہ کتاب کیوں لاتا ہے؟ یوحنا کو دینے کے لیے، یوحنا تک پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے وہ اس کتاب کو لاتا ہے، اور یہ کتاب کون لاتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے، اور اس کا وعدہ مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ پھر ایک فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یوحنا کو دے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر شدہ کتاب کا یہ کلام یوحنا تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب ایک فرشتے کو دی جاتی ہے، اور وہ پہنچاتا ہے۔ پھر آئیے مکاشفہ کے نجات کے راستے کو دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 5 باب میں ہم خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہروں سے بند ایک کتاب دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ یسوع غالب آیا وہ کتاب لینے کے قابل ہے، اور مکاشفہ 6 اور مکاشفہ 8 باب میں وہ مہریں کھولتا ہے اور کتاب کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ مکمل ظاہر شدہ کتاب ایک فرشتہ کو دی گئی ہے۔ فرشتہ کس کو دیتا ہے؟ اسے ایک شخص یوحنا کو دیتا ہے، اور وہ اسے کھاتا ہے، اور یہ یوحنا ہے جسے ہم یہاں دیکھتے ہیں، اور یوحنا بہت سے خادموں کو دیتا ہے، اور اسی لیے وہ آتا ہے۔
پھر اگر میں مکاشفہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اسے خدا سے حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے یسوع سے حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اسے فرشتہ سے حاصل کر سکتا ہوں؟ یا میں اسے یوحنا سے، نئے یوحنا سے حاصل کر سکتا ہوں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ بائبل میں وعدے کے مطابق خدا کے بندوں کو یوحنا کے ذریعے ظاہر شدہ کلام کو یقیناً حاصل کرنا چاہیے، جنہوں نے اس کلام کو حاصل کیا اور اس سے کھایا۔ کس کا مکاشفہ؟ یسوع کا مکاشفہ۔ اور یہ فرشتہ سمندر اور زمین پر کھڑا ہے۔ پھر سمندر اور زمین کیا ہے؟ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ سمندر دنیا کا حوالہ دے رہا ہے۔ دانیل 7 باب اس کی 13 اور 17 آیات میں یہ لکھا ہے کہ 4 بڑے حیوان ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں، اور یہ تشریح کو دیکھتے ہوئے یہ زمین سے نکلتے ہیں، لہٰذا سمندر زمین ہے اور یہ دنیا ہے۔ اور مکاشفہ 17 باب میں بہت سے پانیوں پر ایک کسبی بیٹھی ہے، اور آیت 3 میں غور کیا جائے تو یہ 7 سر اور 10 سینگوں والے حیوان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ وہ حیوان پر بیٹھی ہے تو وہ کون ہے؟ یہ ہلاک کرنے والے اور ان کی تنظیم ہے، اور اس کا بایاں پاؤں زمین پر ہے۔ زمین کیا ہے؟ یہ 7 سونے کے چراغ دانوں کے خیمہ کے مقدسین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا۔ یرمیہ 17 باب اس کی 13ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا ان کے نام خاک میں مل گئے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دینے والوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور مکاشفہ 13 باب اس کی 7-8 آیات میں آسمان کے خیمہ کے مقدسین نے اس حیوان سے جنگ کی اور شکست کھائی، اس لیے وہ حیوان کی پرستش اور پیروی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہیں۔ اور خشکی اور سمندر پر کھڑا یہ فرشتہ چلا رہا ہے۔ وہ کیا چلا رہا ہے؟ وہ کھلی کتاب کے ساتھ دھوکہ دینے والوں اور ہلاک کرنے والوں کی عدالت کا نعرہ لگا رہا ہے، اور یہ یوحنا کو دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ پہلی آمد کے وقت یوحنا 5 باب اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ باپ نے عدالت کا تمام اختیار بیٹے کو سونپا ہے، لیکن وہ عدالت نہیں کرتا۔ یوحنا 12 باب اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ لیکن کس طرح؟ مکاشفہ 12 باب اس کی 12ویں آیت میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہر ایک کے اعمال کے مطابق، کتاب کے مطابق ان کی عدالت کی جائے گی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ یوحنا کو یہ کیوں دکھایا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتہ کس کو دکھا رہا ہے؟ فرشتہ یوحنا کو دکھا رہا ہے، اور وہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوحنا کو بھی دھوکہ دینے والوں اور ہلاک کرنے والوں کی عدالت اسی کے مطابق کرنا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ ہم اسے عبرانیوں 8 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب موسیٰ مقدس مقام اور خدا کی سکونت گاہ بنا رہا تھا تو آسمان کی چیزیں اسے دکھائی گئیں، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ بالکل اسی طرح تعمیر کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یوحنا 5 باب اس کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، تو یہاں دیکھا جائے تو یسوع نے بھی وہ سب کچھ دیکھا جو باپ کر رہا تھا، اور اس نے زمین پر ویسا ہی کیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لہٰذا یہ سمندر اور خشکی دھوکہ دینے والوں اور تباہ کرنے والوں کی عدالت کرتی ہے، جو مکاشفہ 16 باب میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے۔ لہٰذا آپ اس وقت اسے سیکھیں گے۔ اب 7 گرجوں کی آواز لکھا ہے، اسے تحریر نہ کر بلکہ اسے پوشیدہ رکھ۔ پھر 7 گرجیں کیا ہیں؟ یہ خدا کے تخت کے سامنے 7 روحوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم 7 چراغ دانوں کو خدا کے تخت کے سامنے جلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور مکاشفہ 5 باب اس کی 6 آیت میں بھی ہم وہی چیز دیکھتے ہیں۔ تو یہ 7 گرجیں کیا چلا رہی ہیں؟ وہ اس کلام کے بارے میں چلا رہے ہیں جو کھلی کتاب میں درج ہے۔ یہ قہر کا کلام ہے، یعنی عدالت کا کلام ہے۔ لہٰذا یہ فرشتہ 7 روحوں کے ساتھ مل کر عدالت کر رہا ہے، اور اس کے درج نہ ہونے کی وجہ اور اس پر مہر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یوحنا کتاب وصول کرے گا اور کھائے گا اور اس کی تعلیم دے گا، اس لیے اسے لکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور یہ مکاشفہ 10 باب اس کی 8 تک 11 آیات میں اچھی طرح سے درج ہے، اور مکاشفہ 10 باب اس کی 5 تک 6 آیات میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟
اور जिस फरिश्ता को मैंने समुद्र और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया। और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीज़ें और ज़मीन और उसके ऊपर की चीज़ें और समुंदर और उसके अंदर की चीज़ें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा है कि अब और देर ना होगी। आमीन। यानी इसकी तकमील बहुत जल्द हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? इसलिए समुंदर और खुश्की पर खड़ा ये फरिश्ता कसम खाकर कहता है कि अब मज़ीद देर नहीं होगी। तो एक बार फिर सोचते हैं कि वो समुंदर और खुश्की पर कैसे खड़ा है। जैसा कि हमने अभी सीखा है, ये क्या है? वो हलाक करने वालों और धोखा देने वालों की अदालत कर रहा है। तो इस कलाम से वो अदालत करता है। क्या ऐसा नहीं है? इसका क्या मतलब है कि मज़ीद देर नहीं होगी? ये ना सिर्फ अदालत है बल्कि 7वें नरसिंगे का भेद भी जल्द पूरा हो जाएगा। जब मुकाशवा पहले बाब में देखते हैं तो लिखा है ये बहुत जल्द होगा या बहुत देर से होगा। वहाँ लिखा है कि ये जल्द होगा। नबूवत की ये किताब पिछले 2000 साल से हम तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन जब पूरी होती है तो इसकी तकमील बहुत जल्द होती है। इसके बारे में सोचें। यीशु मसीह की पहली आमद के वक्त खुदा ने सैकड़ों सालों में बहुत से अंबिया से बात की, लेकिन यीशु मसीह की पहली आमद के वक्त यीशु ने उन तमाम पेशन गोइयों को तकरीबन 3 साल में पूरा किया। लिहाजा बहुत से लोगों ने पेशन गोइयाँ की और काफ़ी वक्त लगा। ताहम जब खुदा इनको पूरा करता है तो ये बहुत ही कम वक्त में पूरी हो जाती हैं। और जल्द ही क्या होना चाहिए? ये मुकाशवा की किताब के मुकम्मल वाक़यात के बारे में बात की जा रही है। लिहाजा मुकाशवा के तमाम वाक़यात रोनुमा होने चाहिए। और हमने ये मुकाशवा पहला बाब उसकी पहली आयत में सीखा, और अगर हमने ये सीखा तो हमें इस पर यकीन करना चाहिए। आइए अब मुकाशवा 10 बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, जो कि बहुत अहम आयत है। बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज़ देने के ज़माना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुवाफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। आमीन। किसका भेद? खुदा का भेद। फिर क्या लोग खुदा के भेद को जानते हैं? अगर वो जानते हैं तो ये एक भेद नहीं होगा। फिर ये 7वें नरसिंगे का भेद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मुकाशवा 10 बाब उसकी 7वीं आयत को अपने दिलों पर मोहर करेंगे। और मुकाशवा 11 बाब उसकी 15वीं आयत में हम देख सकते हैं कि दुनिया की बादशाही खुदा की बादशाही बन जाती है। तो जब हम खुदा की आसमानी बादशाही कहते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे और फिर वहाँ जाएंगे। ताहम ये लिखा है कि दुनिया की बादशाही खुदा की बादशाही बन जाती है, जो मुकाशवा 11 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है। जब 7वां फरिश्ता अपना नरसिंगा फूंकता है तो इस दुनिया की बादशाही किसकी बादशाही बन जाती है? खुदा की बादशाही, यानी आसमान। और खुदा अब तक हुकूमत करता है। फिर हमें इसको समझने के लिए ये देखना होगा कि पैदाइश 6 बाब उसकी 3री आयत में क्या लिखा है। आदम के वक्त खुदा ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और उसने आदम पर भरोसा किया और आदम पर इत्मीनान की वजह से उसने तमाम मखलूक़ात को उसके सपुर्द किया और उसे उस पर हुकूमत करने का हुक्म दिया। ताहम उसने खुदा को छोड़ दिया और सांप की पैरवी की। यही वजह है कि खुदा के पास इस ज़मीन को छोड़ने के सिवा कोई भी चारा नहीं था। और मौत ने हम पर एक बादशाह के तौर पे हुकूमत की है, जैसा कि हम रोमियो 5 बाब में देख सकते हैं। मौत का मालिक कौन है? शैतान, इब्लीस। लिहाजा शैतान इब्लीस इस दुनिया पर काबिज था। ताहम इस वक्त जब 7वां फरिश्ता अपना नरसिंगा फूंकता है, खुदा हमेशा और हमेशा के लिए हुकूमत करना शुरू कर देता है। क्या ये एक नाकाबिले यकीन चीज़ नहीं है? इस दुनिया में इसकी बिल्कुल ज़रूरत है। इस भेद की इस दुनिया में ज़रूरत है। क्या बाग़ एदन वो बादशाही नहीं थी जिसके साथ खुदा एक था, लेकिन उसको शैतान ने छीन लिया। लेकिन ये बहाल होगा और खुदा की बादशाही कायम होगी। ये एक बहुत अहम भेद है। पादरी साहिबान जो आज यहाँ मौजूद हैं और चर्च के अराकीन, हम ये नहीं जानते थे। और चूंकि हम नहीं जानते थे कि ये खुदा का भेद है, क्या हमें इससे नाराज़ होना चाहिए? नहीं, हमें खुदा का और यीशु का और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमारे लिए इस कलाम की गवाही दी। क्या ये सही नहीं है? जी हाँ। और क्या पौलुस रसूल ने 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 51 to 54 वर्सेस में इसके बारे में बात की। उसने 7वें नरसिंगे के बारे में बात की। और चूंकि 7 नरसिंगे हैं, इसलिए 7वें नरसिंगे को यहाँ आखिरी नरसिंगा कहा गया है। लिखा है कि मुर्दे लाफानी जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो हैं जो खुदा का कलाम सुना रहे थे और मर गए,
اور ان کی لاشیں وہ سیدھا ہو گئیں، اب ان کا کوئی وجود نہیں، تاہم وہ ایک روحانی جسم کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں ایک اور بھید، یہاں یہ لکھا ہے کہ ہم بدل جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، ہم فانی ہیں، تاہم جب آخری نرسنگا یعنی 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے اور خدا کی حکومت ہوتی ہے۔ تو جو فانی ہے وہ بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو ایسا لباس پہنو، یہ کون جانتا ہوگا؟ اور چونکہ اسے کوئی نہیں جانتا، یہ خدا کا بھید ہے، اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے خدا اور یسوع ایک طویل عرصے سے کام کر رہے تھے اور اسے پورا کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ میں نے اپنا پیغمبر کلیسیاؤں کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں یہ بتائے کیا یہ درست نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آخری نرسنگا پھونکا جاتا ہے، موت فتح کا لقمہ بن جاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ بن گئی ہے، یہ حقیقت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اب تک ہر شخص موت کا شکار رہا ہے، لیکن عبرانیوں 2 باب اس کی 14-15 آیات میں یہ لکھا ہے کہ شیطان ابلیس کے پاس موت کی طاقت ہے، لیکن جب موت فتح کا لقمہ بن جائے گی تو موت نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ایک بھید تھا۔ یہ کس کا بھید ہے؟ خدا کا بھید۔ میں نے خود بھی جب یہ سیکھا تھا تو میں اس کلام کو سیکھ کر بہت پرجوش تھا، اس کلام کو سیکھنے کا بہت شوقین تھا اور میں اپنے دل میں بہت متحرک تھا۔ آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، لہٰذا براہ کرم اس کلام کو غور سے سنیں۔ تو تمام بنی نوع انسان قیامت میں حصہ لینے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ خدا اور یسوع ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ میں قیامت اور زندگی ہوں۔ وہ زندگی جس کے بارے میں یسوع بات کرتے ہیں ابدی زندگی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، یسوع ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وہ ابدی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت اور ابدی زندگی میں حصہ لینے کے لیے انہیں 7ویں نرسنگے کی آواز سننی چاہیے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن 7ویں نرسنگے کی آواز کیا ہے؟ یہ ایک بھید ہے جس کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے۔ ہے کوئی اس کتاب کو کھولنے والا؟ کوئی نہیں۔ لیکن 7ویں نرسنگے کی آواز سننے کے لیے ہمیں وعدہ شدہ پاسٹر سے ملنا چاہیے جو 7واں نرسنگ، تو 10,000 لوگوں سے پوچھنے سے زیادہ جو اس بارے میں نہیں جانتے۔ ہمیں اپنے غرور سے جان چھڑانی ہے۔ اور کیوں؟ کیا ہم زیادہ اہم ہیں یا خدا اور یسوع؟ کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر تمام پادری جو اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور جماعت کے ارکان کے ساتھ ساتھ، مجھے یقین ہے کہ ہمارا دل ایک ہے، اس لیے ہم اس سیمینار میں آئے ہیں۔ اس سیمینار کے ذریعے ہم مکاشفہ کی پیشن گوئیوں اور جسمانی تکمیل کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، لہٰذا غور سے سنیں۔ اس طرح ہم قیامت اور ابدی زندگی میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چلا گیا اور آخر وہ کتنے سالوں بعد لوٹ رہا ہے؟ 6,000 سال۔ اور یسوع چلا گیا اور 2,000 سال ہو گئے، لیکن وہ واپس آیا اور یسوع کہتا ہے کہ میں ہی قیامت اور زندگی ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر آج قیامت اور ابدی زندگی کے وقت اس آواز کو سننے والے بابرکت لوگ ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مکاشفہ 10 باب اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے، تمہار کو لے لو۔ آسمان سے آنے والی آواز یہی کہہ رہی ہے، اور ہم نے مکاشفہ 10 باب اس کی 4 آیت میں یہ آواز سنی۔ چنانچہ یوحنا جس نے یہ آواز سنی وہ فرشتے کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے چھوٹا تو مار دو۔ اور فرشتہ کہتا ہے یہ لو اور کھا لو، یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے منہ میں شہد کی طرح میٹھا ہوگا، لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں یہ کڑوا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہار لیا، میں نے وہ چھوٹا سا تمہار لیا، اور یہ کیا تھا؟ یہ میرے منہ میں شہد کی طرح میٹھا اور پیٹ میں بہت کڑوا تھا۔ اگر یہ جسمانی ہے تو یہ منہ میں میٹھا اور کڑوا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ منہ میں شہد کی طرح میٹھا اور پیٹ میں کڑوا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لہٰذا ایک وعدے کا پاسٹر ہے جس نے کھلی کتاب حاصل کی اور اسے کھایا۔ آج کا عنوان کیا تھا؟ یہ آسمان سے نازل شدہ کتاب ہے، اور وہاں کیا ہے؟ یہ وعدہ کیا گیا پاسٹر ہے جس نے یہ کتاب کھائی اور وصول کی۔ پہلی آمد کے وقت جس کو پرانے عہد نامے کا نازل شدہ کلام موصول ہوا وہ یسوع تھا،
اور وہ پرانے عہد نامے کا وعدہ کیا گیا پاسٹر تھا۔ آج جس نے نئے عہد نامہ کے نازل شدہ کلام کو کھایا وہ دوسری آمد میں نئے عہد نامے کا وعدہ کیا گیا پاسٹر ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے۔ تو یوحنا جس نے کتاب حاصل کی اور کھایا، اس نے اسے کیسے حاصل کیا؟ اس نے آسمان سے آواز سنی، اور یہ آواز کس کی ہے؟ یہ خدا کی آواز ہے۔ اس تصویر کے بارے میں سوچیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھی، خدا، یسوع اور ایک فرشتہ ہے۔ یہ سب روحانی دنیا میں ہے کیونکہ وہ روح ہے، آسمان میں ہے۔ پھر یہ آواز کس کی ہوگی؟ یہ آواز خدا کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کلام کو قلم بند کیا ہے، تو وہ خدا کی آواز سن رہا ہے۔ پھر یہ چھوٹا سا کھلا تومار کیا ہے؟ نازل شدہ کتاب جس کی یسوع نے مہریں کھولی۔ اس نے یہ چھوٹا سا تومار کھا لیا۔ یہ چھوٹا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کی 66 کتابوں میں سے یہ ایک کتاب اور یہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ ہم جسمانی طور پر اپنے منہ سے کھاتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ میری بات سنو تو ہمیں اپنے کانوں سے سننا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کلام اپنے کانوں سے کھانا پڑتا ہے۔ اور چونکہ یہ یوحنا میں داخل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے حاصل کیا اور اسے کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کلام کی ہر چیز کو سمجھا، اس نے اسے ہضم کیا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ پھر یہ پورا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسے پورا ہونا چاہیے۔ پھر پادری صاحبان جن کا میں احترام کرتا ہوں اور جماعت کے اراکین جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج، کب، کس نے اور کہاں سے یہ کتاب حاصل کی؟ کیا ہم اس کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم اسے صرف تکمیل کے وقت جان سکتے ہیں۔ پھر کیا ہم تکمیل کی بات کریں؟ جی ہاں، ہمیں جاننا چاہیے۔ 1980 کے آغاز میں انیاننگ شہر میں کیون گیڈو صوبے میں انڈیوکون نامی جگہ ہے، وہاں ایک دعا کا پہاڑ ہے، اور وہاں کھلی کتاب کس نے وصول کی؟ نئے یوحنا نے۔ تو سب لوگ اس کو سنیں، اور اگر موقع ملے تو آپ بھی اس جگہ کی سیر کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی جگہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو موجود نہیں ہے، لیکن کتاب اس کے منہ میں شہد کی طرح میٹھی تھی، کیونکہ خدا کے بھید کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ یعنی نیا یوحنا آخرکار جانتا ہے اور بہت خوش ہے۔ یہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کے کلام کو سمجھنے کی خوشی ہے، جیسا کہ حزقیل 3 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں لکھا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب حزقیل کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اس کا ذائقہ اس کے منہ میں شہد کی طرح میٹھا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں یہ کڑوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے لیے جب آپ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو آپ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ تکالیف ہیں جن سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے یہ اس کے پیٹ میں کڑوا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ وہ 7 رسول جنہیں یسوع نے چنا تھا، جنہوں نے 80 سے زیادہ برانچ گرجا گھر قائم کیے تھے، یسوع کہتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تم دھوکہ دینے والے ہو، تو کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ 7,000 سے زیادہ جماعت کے ارکان، تقریباً 80 سے زیادہ برانچ گرجا گھر، اور وہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو سمندر سے نکلے ہیں، اور وہ مشہور پاسٹر صاحبان ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا ہے، اور تمام مذہب کے لوگ انہیں مانتے ہیں، انہیں قابل احترام پادری سمجھتے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم دھوکہ دینے والے ہو، تم نے تباہی کا کام کیا ہے۔ ان کے پاس جا کر یہ باتیں کہتا ہے، اس لیے اس کے پیٹ میں کڑوا تھا۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ کتنا مشکل تھا۔ پھر ہمیں ان کے دل کو سمجھنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم مل کر یہ کام کر سکیں گے۔ تو آج کے اس دور میں نئے یوحنا نے کھلی کتاب حاصل کی اور اسے کھایا اور یہ الفاظ کہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامہ کے وقت ایک وعدہ شدہ پاسٹر تھا جس کی خدا نے پیشن گوئیاں کی اور پیشن گوئیوں کے مطابق اسے بھیجا۔ تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یسایہ 29 باب اس کی 9 تا 14 آیات میں یہ لکھا ہے کہ تمہارے لیے یہ ساری رویا ایک مہر بند تمہار کی مانند ہے، اس لیے جو پڑھ سکتے ہیں اور جو نہیں پڑھ سکتے وہ سب اسے سمجھ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ اپنے ہونٹوں سے تو خدا خدا کہتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے بہت دور ہے۔ ایسا کلام صرف آدمیوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ تو خدا حیرت اور تعجب کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب کہاں ہے؟ حبقوق 2 باب اس کی 2 تا 3 آیات کے مطابق پرانے عہد نامے کی تمام رویا کے پورے ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے، اور حزقیل
پہلا، دوسرا اور تیسرا باب، اگر ان باب کو دیکھیں تو جب خدا کے لوگ جلا وطن تھے، اس وقت جب خدا بادلوں کے ساتھ آتا ہے اور ایک شخص حزقیل کو چنتا ہے، اور اس شخص کو چنتے ہوئے خدا نے کہا کہ تو اسرائیل کے باغی گھرانے کے پاس جا کر ان کو گواہی دے۔ اور ہم کھلے تمار کو دیکھ سکتے ہیں، یہ پرانا عہد نامہ ہے جو کھولا گیا اور ماتم، افسوس اور عدالت کا کلام ہے، اور اسے یہ کلام کھا کر اسرائیل کے باغی گھرانے میں جانا پڑا۔ چاہے وہ سنے یا نہ سنے، آپ کو پھر بھی خدا کے نام پر گواہی دینا چاہیے۔ یہی اس کا جواب ہے۔ لیکن یہ کب پورا ہوا؟ یہ حزقیل کے وقت نہیں تھا، یہ دراصل تقریباً کتنے سال بعد تھا؟ تقریباً 600 سال بعد۔ حزقیل سے بات کرنے والا خدا کس کے پاس آیا؟ متی 15 باب اس کی 24ویں آیت میں یسوع کیا کہتے ہیں؟ مجھے کسی اور جگہ نہیں بھیجا گیا، مجھے صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو کون؟ یہ یسوع ہی تھا جس نے کھلی کتاب کو حاصل کیا اور کھایا اور اس کلام کی گواہی دی۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متی 11 باب اس کی 27ویں آیت میں کوئی بھی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور ان کے جن پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور یوحنا 17 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، ابدی زندگی کیا ہے؟ سچے خدا کو جاننا اور جس کو اس نے بھیجا ہے اسے جاننا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر کیا لوگوں نے ہمیشہ کی زندگی کو پسند کیا؟ لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، حالانکہ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا اور یسوع نے بھی اس کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اس وقت کے لوگ، کیونکہ یہ ان کی تعلیم سے مختلف تھی، انہوں نے یسوع کو قتل کر دیا، اور یوں یسوع نے اپنا خون بہایا اور اپنے لہو سے نئے عہد کو قائم کیا۔ اب آئیے نئے عہد نامہ کے وعدہ شدہ پاسٹر کو دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 5 باب میں خدا کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ کتاب 7 مہروں سے بند ہے۔ آسمان اور زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی بھی ان چیزوں کو نہیں جان سکتا، لیکن مکاشفہ 6، 8 اور 10 باب میں اس کتاب کی مہریں کھلتی ہیں اور ایک پادری کا انتخاب کیا جاتا ہے، اسے کلام دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر کیا یہ کلام 2000 سال پہلے یوحنا پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نبوت کی کتاب ہے، ہمیں تکمیل کے وقت اس پر یقین کرنا ہے۔ تقریباً کتنے سال بعد؟ تقریباً 2000 سال بعد یہ پورا ہوا۔ نئے عہد نامہ کا وعدہ شدہ پاسٹر نیا یوحنا ظاہر ہوتا ہے، اور یسوع مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں اپنے فرشتے کو کلیسیاؤں کے لیے گواہی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ پھر کیا خدا اور یسوع بذات خود گواہی دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک پیغمبر کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر کون ہے؟ وہ مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، میں یسوع اپنے فرشتہ کو کلیسیاؤں کے لیے گواہی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کلیسیاؤں کو یہ معلوم نہیں یہ کس کا مکاشفہ ہے، یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر پہلی آمد کے وقت یہ یسوع کے ذریعے ہی تھا کہ ایک شخص آسمان کی بادشاہی اور اپنی زندگی حاصل کر سکتا تھا، لیکن آج یسوع نئے یوحنا کو چنتے ہیں، اور نئے یوحنا کے ذریعے، جیسا کہ متی 11 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہم یسوع کے مکاشفہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اسے جاننے کے لیے مکاشفہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب ہم اسے جانتے ہیں تو جیسا یوحنا 17 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، سچے خدا اور یسوع اور جسے اس نے بھیجا ہے جان کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے جسے ہم پسند نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا اور یسوع کا وعدہ ہے۔ تو تمام انسانوں کو کس سے ملنا چاہیے؟ نئے یوحنا سے۔ پہلی آمد کے وقت تمام بنی نوع انسان نے یسوع سے ملاقات کی ہوگی، اسی طرح نئے یوحنا آج کے دور میں۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ وہی ہے جس نے کھلی ہوئی نازل شدہ کتاب کو حاصل کیا اور کھایا۔ تو یسوع کا مکاشفہ کہاں ہے؟ یہ نئے یوحنا کے پیٹ میں ہے۔ یسوع نے جو کتاب خدا کے ہاتھ میں تھی وہ کتاب لی، اس کی مہریں کھولیں اور فرشتے کو حکم دیا کہ وہ یوحنا کو دے، اور اب یہ یوحنا کے پیٹ میں ہے۔ پھر ہمیں یہ مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے نئے یوحنا سے ملنا ہوگا جس نے اس کتاب کو کھایا، اس لیے نازل شدہ کلام اس کے پیٹ میں ہے۔ اگر کوئی شخص علامتی طور پہ ایک پیالے کی مانند ہے کہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ اس پیالے کے اندر سے ظاہر ہوا کلام ہے۔ کیا ہوگا اگر اس پیالے میں ایک سیب ہے؟ تو اگر اس پیالے میں سیب ہے تو اس برتن سے سیب نکلے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں ظاہر شدہ کلام ہے، اسی لیے اس پیالے سے نازل شدہ
کلام نکل رہا ہے۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 16ویں آیت میں یسوع کا وکیل ہے۔ یسوع براہ راست گواہی نہیں دیتا، اس نے رسول کا انتخاب کیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے خدا یسوع کے پاس آیا اور پہلی آمد کے وقت اپنے کلام کو پہنچایا، اور یہ بھی ہم متی 25 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ عقل مند کنواریاں اور بے وقوف کنواریاں ہیں، اور عقل مند کنواریاں وہ ہیں جو اپنے چراغ اور تیل تیار کرتی ہیں۔ اور ہم چراغ اور تیل کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ ہم اسے اگلی بار مکاشفہ 11 باب میں سیکھیں گے۔ زیتون کا تیل زیتون کے درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور مکاشفہ 11 باب اس کی 3 تا 4 آیات میں یہ نیا یوحنا ہے جس نے یہ نازل شدہ کلام حاصل کیا، اور وہ یسوع کا گواہ ہے۔ اور یہ گواہ کیا ہے؟ تمثیلی طور پر زیتون کا درخت، جس طرح جسمانی زیتون کا تیل زیتون کے درخت سے نکلتا ہے، لیکن یہاں یہ زیتون کا درخت وہ شخص ہے جسے مکاشفہ کا کلام موصول ہوا، تو اس کا کلام زیتون کا تیل ہے۔ ہمیں عقل مند کنواری بننے کے لیے نئے یوحنا سے ملنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اسرائیل مکاشفہ 6 باب میں ختم ہوتا ہے، اور مکاشفہ 7 باب میں زندہ خدا کی مہر کے ساتھ آنے والا کون ہے؟ 12 قبیلوں کو مہر کرنے اور خدا کی بادشاہی بنانے۔ پھر مہر کیا ہے؟ یہاں خدا کا کلام خدا کی مہر ہے۔ پھر مہر کون ہے؟ نیا یوحنا۔ پھر ہمیں نئے یوحنا سے ملنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں ملنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 2 اور 3 باب میں سیکھا، نیا یوحنا وہ ہے جو غالب آئے گا، وہ 12 برکات حاصل کرے گا۔ تو 12 برکات کیا ہیں؟ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پوشیدہ من جسے ہم کھا سکتے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور سفید پتھر بھی تمام قوموں کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور تمام قوموں پر حکومت کرنے کا اختیار لوہے کا عصا ہے، اور خدا اور یسوع اور آسمان اس کے پاس آتے ہیں جو غالب آتا ہے، اور مزید یہ کہ وہ خدا اور یسوع کے ساتھ تخت پر بیٹھے گا۔ یہ کون ہے؟ مکاشفہ 12 باب میں وہ جو غالب آیا ہے۔ اور وہ کس چیز پر غالب آیا؟ وہ نازل شدہ کلام کے ساتھ غالب آیا، کیونکہ اس نے اسے حاصل کیا اور وہ اسے لڑتا اور غالب آتا ہے۔ مکاشفہ 21 باب اس کی 7ویں آیت میں وہ خدا کا بیٹا بنتا ہے۔ پہلی آمد کے وقت یسوع خدا کا بیٹا تھا، اور آج یہ لکھا ہے کہ جو غالب آتا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اسی طرح وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم وہ نہیں بن سکتے جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جیسا کہ زبور 2 باب اس کی 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو۔ یہ پیشن گوئی یسوع کی پہلی آمد پر پوری ہوئی، اور مکاشفہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خدا کا بیٹا بنتا ہے۔ پھر کیا ہمارے لیے اس پر یقین کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار آخری آیت کیا کہتی ہے۔ مکاشفہ 10 باب اس کی 11ویں آیت۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ صحیح، تو یوحنا جسے یہ کتاب ملی یہ اس کا مقرر کردہ کام ہے۔ تو وعدہ شدہ پاسٹر کا مقررہ کام کیا ہے؟ اسے بہت سے لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے سامنے دوبارہ نبوت کرنی ہے۔ لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ یہ گناہ آلودہ تمام گرجا گھروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ مکاشفہ 13 باب اس کی 7ویں آیت میں قومیں، زبانیں اور بادشاہ کون ہیں؟ اس جگہ پر شیطان کی حکومت ہے۔ مکاشفہ 17 باب اس کی 15ویں آیت میں وہ کسبی جس کے اندر شیطان کی روح ہے وہ لوگوں کو، بھیڑ، قوموں اور زبانوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اور مکاشفہ 18 باب اس کی 2 آیت میں شیاطین کے گھر کا ذکر ہے، اور وہ سب حرام کاری کی متوالی میں پی کر گر پڑے، لہٰذا ان کے لیے دوبارہ اس نے انہیں سکھانا ہے، دوبارہ نبوت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف انسانوں کی تعلیم دی گئی اور سکھائی گئی، کیونکہ ہر رویا پر مہر لگا دی گئی تھی، کیونکہ وہ پیشن گوئیاں اور تکمیل کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ مکاشفہ 13 باب میں حیوان کا عدد جو 666 ہے اسے بار کوڈ کہا جاتا ہے۔ اس جیسی باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے صرف انسانوں کی تعلیم سیکھی ہے، انہیں دوبارہ خدا کی تعلیم سیکھنی ہوگی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ پھر پہلی آمد کے وقت بائبل سے ناواقفیت کی وجہ سے انہوں نے پرانے عہد نامے کے وعدہ کی کہ پاسٹر کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ یسوع کو قتل کیا یہ کہہ کر کہ وہ بدعت ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یسوع کو اس وقت قتل کیا وہ یہودی تھے، یہ در حقیقت پاسٹر تھے، اور یہ بات نہیں تھی کہ اس وقت لوگوں نے اسے قبول کیا یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں بائبل کے مطابق پوری ہوئیں، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم بائبل کے ذریعے تمام چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب نتیجہ دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 10 باب کا مقصد کیا ہے؟
یسوع جس پر ہم یقین رکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں ایک پاسٹر کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نیا یوحنا ہے جس نے آسمان سے نازل ہونے والی کھلی کتاب کو حاصل کیا اور کھایا۔ وہ یسوع کا وکیل ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جیسا کہ یوحنا 14 باب اس کی 9 سے 10 آیات میں لکھا ہے، جب فلپس نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، یسوع نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میرے ذریعے بول رہا ہے۔ پھر یسوع کا کلام دراصل خدا کا کلام ہے، تو یسوع خدا کی طرف سے بول رہا تھا۔ اسی طرح نیا یوحنا وہ ہے جو یسوع کی طرف سے بول رہا ہے، وہ یسوع کا وکیل ہے، اور تمام برکات اس کو دی جائیں گی جو استثنا 28 باب میں غالب آئے گا۔ تمام نعمتیں اس کو دی جائیں گی جو غالب آئے، اور جو ہار گئے ان سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ لہٰذا وہ وہی ہے جو اژدہا کے گروہ سے لڑا اور اس پر قابو پا لیا، اور وہ یسوع کے ساتھ ایک ہو گیا اور خدا کی نئی بادشاہی یعنی 12 قبائل کی تخلیق کی، اور اس جگہ پر خدا اور یسوع اور آسمان آتے ہیں۔ یہ وعدہ کس نے کیا؟ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ پھر ہمیں اس وعدہ کیے گئے پاسٹر سے ملنا چاہیے جس نے کتاب حاصل کی اور کھایا، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دے رہا ہے۔ جو اژدہا کے گروہ سے لڑا اور غالب آیا، وہ یسوع کے ساتھ ہے اور خدا کی نئی بادشاہی کے 12 قبیلے بناتا ہے۔ ہمیں اس سے ملنا چاہیے کیونکہ اس کا وعدہ مکاشفہ 2 اور 3 باب، مکاشفہ 12 باب اس کی 11ویں آیت اور مکاشفہ 7 باب میں کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا تخلیق کیا ہوا آسمان ہے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت وعدہ کیا گیا پاسٹر نیا یوحنا واحد شخص ہے جس نے مکاشفہ کی پوری کتاب میں پیشن گوئیوں کی جسمانی تکمیل کو دیکھا اور سنا اور ان کی گواہی دی۔ واحد شخص کیوں ہے؟ کیونکہ آموز 3 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے، اور مکاشفہ پہلا باب اس کی 2 آیت میں وہ ہر اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھی اور سنی، اور مکاشفہ 22 باب اس کی 8ویں اور 16ویں آیت میں اس نے دیکھا اور سنا اور یسوع کے نام پر گواہی دی۔ اگرچہ یسوع پہلی آمد کے وقت آیا تھا لیکن لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اسی طرح اگرچہ نیا یوحنا ان کے پاس بھیجا گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا پوری دنیا میں پاسٹرز اور مومنین کو بلایا جاتا ہے اور اب ہم یہ گواہی حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا صرف نئے عہد نامہ کے وعدہ کیے گئے پادری کے ذریعے ہی ہم مکاشفہ کا کلام حاصل کر سکتے ہیں اور اس نازل شدہ کلام کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس نازل شدہ کلام کو حاصل کر کے ہم حقیقی خدا اور یسوع کو جان سکتے ہیں اور آسمانی اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم یہ نہیں بھولیں گے۔ ابدی زندگی ہمارا مقصد ہے اور یہ خدا کا بھی مقصد ہے۔ ابدی زندگی حقیقی خدا اور اس کو جاننا جسے اس نے بھیجا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں؟ متی 11 باب اس کی 27ویں آیت کے مطابق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو یسوع سے مکاشفہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے جو یسوع سے مکاشفہ حاصل کرتا ہے؟ نیا یوحنا۔ پھر مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یسوع نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اسے یوحنا کو دے، اور یوحنا کو تمام چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اور یوحنا فرشتے سے کھلی کتاب لے کر کھاتا ہے۔ اس لیے چونکہ وہ اس کتاب کو کھاتا ہے تو ہمیں اس سے ملنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو ان سے ملنا چاہیے۔ کس سے؟ نئے عہد نامہ کے وعدہ کیے گئے پاسٹر سے جو یسوع کے پیغمبر کے طور پہ آیا، اور ہمیں مکاشفہ کی جسمانی تکمیل کی گواہی حاصل کرنی چاہیے اور سچے خدا یسوع اور حقیقی پاسٹر کو جاننا چاہیے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہمارے پیارے جماعت کے ارکان اور پادری صاحبان، پہلی آمد کے وقت کے لوگوں نے جہالت سے کام لیا، لیکن جب یسوع دوبارہ واپس آتا ہے تو ہمیں اسے جاننے اور حاصل کرنے اور رازوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پادری صاحبان، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ جماعت کے ارکان کو اچھی طرح سکھانا اور ایک ساتھ آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی حاصل کرنا نہیں ہے؟ جی ہاں، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مکاشفہ کی کتاب میں بڑھاتے یا گھٹاتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ وبائیں حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں بڑھانے یا گھٹانے کی بجائے ہمیں اس کا مکمل ادراک کرنا ہے تاکہ ہم ایک ہو کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ہم خدا کے بیچ سے پیدا ہو سکتے ہیں، یسوع کے خون کے ذریعے نجات پا سکتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آئے مل کر پکارتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ آپ سب کا کلام سننے کے لیے بے حد شکریہ۔ 우리 다 같이 아버지 하나님께 기도드리겠습니다. آئیے خدا سے دعا کریں۔
지극히 감사하시고 خدا جو واقعی شکر گزاری اور تعظیم کرنے کے لائق ہے۔ آج ہم نے مکاشفہ 10 باب کا کلام سیکھا۔ وعدے کے مطابق مجھے نئے یوحنا کے ذریعے پیشن گوئی اور تکمیل کا کلام ملا، اور آج میں نے اس کلام کی گواہی دی۔ اے ہمارے باپ خدا، تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلبہ اور جماعت کے ارکان جنہوں نے اس کلام کو سنا، کیا آپ ہمیں دل کھول کر اس بات کا احساس دلا سکتے ہیں اور یسوع کے مکاشفہ کے ذریعے حقیقی خدا اور یسوع اور حقیقی پادری کو جاننے میں ہماری مدد کریں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ خاص طور پہ پادری صاحبان سے محبت کر تاکہ وہ اس کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور کلیسیا کے ارکان کے سامنے اس کلام کی گواہی دے سکیں، تاکہ ہم سب مل کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ ہم آپ کی بے پناہ محبت اور فضل سے معمور ہوتے رہیں۔ ہم یہ تمام باتیں یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔